اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیت کا حافظ نہ ہو. کون ایسا نہیں ہے جس کو یاد نہیں؟ ابھی میں پڑھوں گا آدھی آپ پڑھ دیں گے. پڑھیے گا ذرا زور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ. سب کو یاد ہے. مگر اس آیت کا کمال جانتے کیا ہے؟ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو مولوی صاحب نے یاد نہیں کرائی. پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ. کمال یہ آیت اس اماں نے بھی یاد نہیں کرائی جس نے یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں. اور اس ماں نے سب کچھ بتایا مگر یہ آیت یاد نہیں کرائی. مولوی صاحب نے بھی نہیں بتائی، اماں نے بھی نہیں بتائی. آیت پھر بھی یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کہا جی قرآن کا حصہ ہے. تو قرآن میں تو 6666 آیتیں ہیں، آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ یہی آیت کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو والدین نے یاد نہیں کرائی ہے، مولوی صاحب نے یاد نہیں کرائی، مگر سماج نے یاد کرا دی ہے. یہ آیت آپ کو سماج نے یاد کرائی. اس آیت کے لیے قرآن نے، رسول نے، اسلام نے مطالبہ بھی نہیں کیا کہ جب نماز صبح کے لیے آنا تو یہ پڑھنا، نماز ظہر کے لیے آنا تو یہ پڑھنا، نماز عصر کے لیے آنا تو یہ پڑھنا، نماز مغربین کے لیے آنا تو یہ پڑھنا. کمال ہے. پھر بھی یہ آیت آپ کو یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ جس اسلامک معاشرے میں تم رہتے ہو وہاں تمہیں تہذیب یہ سکھائی گئی ہے کہ جب تمہارا کوئی چلا جائے تو افسوس اپنے الفاظ میں نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت کو پڑھنا ہے اور کہنا ہے انا للہ. یہ جبھی تو پڑھی جاتی ہے. کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ بولیے کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ جب گھر میں ولیمہ ہو. کیا ہوتا ہے جب گھر میں انتقال ہو، جنازہ ہو، موت ہو، تبھی تو آیت پڑھی جاتی ہے. کمال ہے. اس پہ سب راضی ہیں. آیت کب پڑھی جاتی ہے؟ جب گھر میں جنازہ رکھا ہو، موت ہو. صاحبان نظر لوگ بیٹھے، جرول کریم میں خطیب الایمان کی بستی ہے. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں 145 مقامات ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے. 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے، اور اس میں سے چند تو ایسے ہیں جو آپ کو ابھی سے یاد ہیں. ابھی میں آدھا پڑھوں گا، آدھا آپ پڑھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس. سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ الذی خلق الموت والحیات فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سب کو یاد ہے. مگر آج تک کسی کے زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا گھر میں انتقال ہو کل نفس ذائقۃ الموت. آپ نے غور کیا؟ آپ اسلام کی نزاکتی کو نہیں سمجھے، آپ شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھے. شریعت نے موت کے وقت بھی آیت وہ پڑھوائی جس میں لفظ موت نہیں ہے. آئے ہائے آئے ہائے آئے. شریعت، اب جو میں کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، دانشور افراد موجود ہیں، اس کی گہرائی کو سمجھیے گا. بھائی قرآن مجید میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مثلا کسی کا نکاح ہو اور مولوی صاحب بیٹھ کے اسٹیج پہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ. سارا مجمع کہے مولانا کہاں سے لائے ہو؟ کیونکہ موضوع کے خلاف جا رہی نا بات. جو موضوع ہے اس کے خلاف. مثلا 13 رجب ہے، آپ نے خطیب بلایا کہ 13 رجب کی تقریر کرو، پوری تقریر غدیر کر گیا کہ ممبر بنایا گیا. فضائل علی کے ہی ہیں، جناب امیر ہی کے ہیں، مگر کہیں گے یار مولانا کو نہیں پتا تھا کیا کہ 13 رجب ہے؟ اس کا مطلب بے موضوع تقریر کر دی جائے تو سوال اٹھتا ہے. بے موضوع آیت پڑھی جا رہی ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. شیعہ بھی یہ پڑھتے ہیں، سنی بھی، حنفی، مالکی، حنبلی، قادری، جیلانی، یہاں والا وہاں والا، ادھر والا ادھر والا، سب اسی کو پڑھتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے ایک آیت چن کے لے آئے کہ تمہارے ہاں جب کوئی مرے گا تو تم یہ پڑھنا، ہمارے ہاں مرے گا تو یہ پڑھنا. آخر یہ آیت کیوں نہیں پڑھوائی گئی جس میں لفظ موت ہے؟ وہ کیوں پڑھوائی گئی جس میں موت کا نام نہیں ہے؟ کہیں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کہیں موت ہے؟ نہیں پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا. ارے ذرا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے. تم اپنے بچپن سے لے کے آج تک یہ آیت پڑھ رہا ہو مگر اس کا لاجک نہیں سمجھے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بے قرآن میں اگر آیت ہی پڑھوانا تھی تو وہ پڑھواتے نا جس میں موت تھی. آیت بھی وہ لائے ہو جس میں موت نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں، واپس اللہ کی طرف جانا ہے. موت کہاں ہے؟ وہ پڑھو جس میں موت ہے. نہیں، یاد رکھیے گا. انسان، جناب امیر فرماتے ہیں، انسان جس چیز کو نہیں جانتا نا، جس چیز کے لیے جاہل ہوتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، سورہ مبارک یاسین. 1000 فائدے ہیں اس کے. کتنے؟ 1000.
معصوم نے فرمایا غربت میں گرفتار ہو سورہ یاسین پڑھو غربت دور ہو جائے گی، بے اولاد ہو سورہ یاسین پڑھو اولاد مل جائے گی، مصیبتوں میں گرفتار ہو سورہ یاسین پڑھو مصیبت سے دور ہو جاؤ گے، قید میں ہو سورہ یاسین پڑھو نجات مل جائے گی، حد ہو گئی دشمنوں نے گھیر لیا ہو خاک پہ سورہ یاسین پڑھو پھینک دو نجات مل جائے گی، بخار میں مبتلا ہو بیماری میں مبتلا ہو سورہ یاسین پڑھو نجات۔ آخر میں ایک آپشن لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا وقت آخر آ رہا ہو اور دم نہ نکل رہا ہو سورہ یاسین پڑھو آسانی سے نکل جائے گا۔ قوم کو اوپر والے نہیں بتائے گئے، سارا زور نیچے والے پہ آ گیا۔ اب اوپر والا پتہ ہی نہیں کہ اس کے اور بھی فائدے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر گھر میں کسی کو نارمل بخار ہو اور اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھا جائے اور اس کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ چاروں طرف بیٹھ کے 8 آدمی سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس کا تاثر کیا ہوگا؟ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھیے گا۔ وہ ہر آدمی سے پوچھے گا بھائی خیریت تو ہے، مجھے یاسین کیوں سنائی جا رہی؟ نہیں بھائی تجھے بخار ہے؟ نہیں بخار میں تو آج تک میں نے سنی ہی نہیں۔ چونکہ اس نے نہیں دیکھا، چونکہ نہیں جانتا تھا اس لیے ڈرنے لگا۔ اگر اسے وہ بھی بتایا جاتا کہ اس کے یہ بھی فائدے ہیں تو وہ نہ ڈرتا، خوش ہو جاتا۔ مگر چونکہ تم نے بتایا ہی ہے کہ یہ پڑھی جب جائے گی، اور اس نے دیکھا جب دادا کا دم نکلا یہ پڑھی گئی، نانی کا انتقال ہوا یہ پڑھا گیا، اب وہ سمبل بن گیا کہ یہ انتقال کی علامت ہے۔ ایسے ہی یہ آیت جسے میں نے پڑھی ہے عموماً اسے مصائبوں میں پڑھتے ہیں لوگ، روز عاشور، اس پہ کبھی گفتگو نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ سمبل بن گیا، خوف موت مصیبت۔ اس کا ایڈورٹائز اتنا ہو گیا ہے قوم میں کہ اگر 4 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کے پاس کال آئی اور اس نے اٹھایا، اسپیکر بند ہے، اس نے کہا ہیلو کیا بات ہے؟ اوہو انا للہ، جیسے ہی فون کٹے گا سامنے والے سب پوچھیں گے خیریت تو ہے؟ کون مر گیا؟ سچ بتائیے اگر مرنا ہی علامت ہے اس آیت کی تو پھر موت کیوں نہیں ہے؟ سوال تو میں نے چھوڑ دیا اور ہر ذہن میں سوال رہے گا اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو بات طے کہ جب قرآن میں 145 مقامات پر موت ہے تو پھر موت کی آیت کیوں نہیں پڑھوائی جا رہی؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب موت کو یاد دلانا نہیں ہے، کچھ اور دلانا ہے۔ وہ سنیے، حضرت آیت اللہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں دنیا عرفان میں، آیت اللہ بہجت، کس نے نہیں سنا نام؟ عرفان کی دنیا کا بہت بڑا نام۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا سب سے چھوٹا معجزہ یہ ہے، انا للہ والی آیت کا سب سے چھوٹا معجزہ یہ کہ اگر انسان اپنی کوئی چیز رکھ کے بھول جائے اور اسے یاد نہ آ رہا ہو، ارے ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر انسان اپنی کوئی چیز، اپنا موبائل، اپنا چشمہ، اپنا پرس، اپنی کی رکھ کے بھول جائے اور اسے وہ یاد نہ آ رہی ہو کہ میں نے کہاں رکھا ہے، تو وہ اس آیت کا ورد کرنا شروع کرے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آنے لگیں گی، جن چیزوں کو وہ بھول چکا ہے وہ یاد آنے لگے گی، جس چیز کو اس نے بھلا دیا ہے وہ یاد آنے لگے گی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، میت پہ یہ آیت اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے تاکہ جس خدا کو تم بھول چکے ہو، ذرا جاگے